آج الحمدللہ مرکز اسلامی معاشرہ اسلامی بیتمان کا ایک برانچ نئے برانچ کی جس کی افتتاح کی گئی ہے. آج کے اس تقریب کا آغاز دیتا ہوں کہ وہ حضرت قرآن کلام پاک پیش کریں. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالإثم والعدوان ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالقسط والألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے جناب ہارون راقب صاحب تھے جو حضرت قرآن کلام پاک کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج مرکز اسلامی معاشرہ اسلامی بیتمان کی ایک نئی یعنی آفس کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے. اس کے مقاصد اس کے افراد و مقاصد شاید آپ جو ہمارے پرانے ہمارے ممبرس ہیں وہ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو پہلی مرتبہ یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کے سامنے مختصر سا تعارف میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. آج سے کچھ سال پہلے یعنی مرکز اسلامی معاشرہ اسلامی بیتمان کا مال کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ابتدا میں ہماری یہ نیت تھی کہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جائے گی, غریبوں کی علاج کروائے جائیں گے یا پھر جو بھی فلاحی کام ہے ان کا اس طریقے سے ان کو انجام دیا جائے گا. اور الحمدللہ اس میں کئی کام ہم نے کیے ہیں. اگر ان کاموں کو آپ کے سامنے مختصر سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں تو کئی لوگوں کے ہم نے علاج بھی کروائے جس کے اندر کئی لاکھ کے بھی علاج ہیں. جو ہماری اپنی بستی مرکز اور سلالہ میں ایسے نوجوان موجود ہیں لیکن یعنی ہم نے ایک طریقہ ہمیشہ سے اختیار کیا. ہم کسی کی فوٹو نہیں لیتے, کسی کا زیادہ ایڈوائز نہیں کرتے, وہ اس لیے کہ ہر چیز کو ہم مخفی رکھے کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے کام کاج ہم نے بہت زیادہ کیے. اس کے اندر قریب 8 لاکھ تک کے ہم نے علاج کروائے. پھر اسی کے ساتھ آپ کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی کہ کئی لوگوں کو آٹوز دلوائے جس کے اندر ٹرالی آٹوز ہے. پھر اسی کے ساتھ کچھ بیوہ عورتوں کے لیے ہم نے یا غریب عورتوں کو ہم نے شروع میں آج سے 10-12 سال پہلے سلائی مشینیں دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد میں کرانہ دکانیں لگائی گئی, اسٹیشنری دکانیں لگائی گئی. اس طریقے سے اس کام کو جاری و ساری رکھا گیا تھا. اس کے بعد میں یعنی آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اچھے انسان بھی ہیں, برے انسان بھی ہیں. تو کچھ ایسے معاملات میرے ساتھ پیش آئے. کسی کو دکان لگا کر دیے, 1 سال 2 سال کے بعد پھر سے وہ تشریف لے کر آ گئے کہ دکان ختم ہو گئی, ڈوب گئی, پھر سے دکان لگائی جائے. یا پھر کسی کو ایک دو جنے ایسوں سے بھی ہمارا سامنا ہوا کہ آٹو خراب ہونے کے بعد میں بنانے کے لیے بھی ہم سے کہا گیا. تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ یہ تمام کی تمام چیزوں کو ترک کر دیا جائے اور اس کے بعد میں تعلیم پر توجہ دی جائے.
تو قریب 8 سال سے لگاتار تعلیم پر ہم نے کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد سے بہترین نتائج ہمارے سامنے شروع ہوئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جانے والے آج لڑکے دبئی میں آپ کو ملیں گے، قطر میں آپ کو ملیں گے، جس طریقے سے ہمارا یہ قریب کے ایئرپورٹ ہے، یہاں پر بھی کچھ ہمارے بچے جاب، ان کو بھی جاب ملا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض بچے تو ہمارے یہاں پر جو ہمارے قریب میں سبیل السلام ہے، دینی مدرسہ ہے سلام، اس سے پہلے ہمارے ساجد شاہ نبی ہے، انہوں نے تعلیم دی اور اس کے بعد میں یہ لڑکے یہ یعنی عالم مفتی تھے، پڑھ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد میں جب یہ آسام سے واپس آئے تو دکان پر انہوں نے ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم نے اپنا انسٹیٹیوٹ آسام کے اندر شروع کر لیا۔ اور یہ جان کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ہماری بستی کو لگ کر CRPF ہے، بہت سارے فوجی یہاں پر آتے جاتے ہیں، دوسری ریاستوں سے آتے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر غیر مسلمین فوجیوں نے بھی صدیقی صاحب کے ہاتھ پر ٹریننگ حاصل کی الحمدللہ۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نیچے ہماری بستی کے نیچے کی غیر مسلمین ہمارے بھائی گاندھی کے یعنی پولیس اسٹیشن سے جو بستی لگتی ہے غیر مسلمین کی، وہاں کے لڑکے بھی ہمارے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے، تعلیم حاصل کیے، تعلیم حاصل کر کے وہ بھی ہمارے یہاں سے فارغ ہو کر گئے۔ تو اس طریقے سے تعلیم جو ہے اس پر زور دینے کا میرا مقصد یہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے ہم قوم کے اندر، ملت کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے یعنی دوسری چیزوں کی جانب اگر ہم توجہ دیں گے تو اس کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ تعلیم پر اگر ہم توجہ دیں گے تو انقلاب آئے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہماری یہ توجہ رہی کہ تعلیم پر زور دیا جائے، لوگوں کو، نوجوانوں کو، مردوں، عورتوں کو، لڑکے لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا دیا جائے۔ بس وہ اپنی لائف، وہ اپنی زندگی کس طریقے سے بنانا ہے وہ خود اپنی زندگی کو چنتے چلے جائیں گے۔ تو اسی چیز پر ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ رہی، لیکن یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے اس کے زیادہ اشتہار بازی ہم نے اس کی نہیں کی، کیونکہ دیکھیے کہ بعض یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی ایسا آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے سے یہ دکھاوا، یعنی لوگ اس طریقے سے باتیں سمجھا کرتے ہیں، تو اسے ہم نے زیادہ سے زیادہ اسے مخفی رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتائج بڑے بہترین آتے گئے الحمدللہ۔ جو بچے ہمارے یہاں پر پڑھ کر قابل ہو کر نکلتے گئے وہ نوکریوں پر لگتے گئے، خود اپنے کاروبار اسٹارٹ کیے۔ جیسا کہ 2 سال پہلے ہم نے ابو جدید فنکشن ہال میں ایک ہم نے پروگرام کیا تھا، جامعہ نظامیہ کے عالم تھے، وہ ہمارے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو کر گئے، اور ہمارا جب یہ تقریر چل رہی تھی وہ بھی تشریف لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے 5 منٹ کے لیے تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ میں نے کہا کہ بہت زیادہ مقررین یہاں پر موجود ہیں، آپ کو وقت میں نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی کہ 5 منٹ مجھے اجازت دی جائے۔ میں نے انہیں 5 منٹ اجازت دی، مجھے پتا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو الفاظ اپنی زبان سے کہے وہ یوٹیوب پر بھی آپ کو ملیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا کورس میں نے صدیقی صاحب الرحمان انسٹیٹیوٹ کے ذریعے حاصل کیا۔ میں عالم تھا، ایک مسجد میں خطابت کرتا ہوں، امامت بھی کرتا ہوں، اور لیکن آمدنی کے اعتبار سے یعنی میرے اخراجات زیادہ تھے، آمدنی کم تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء یا اسی طریقے سے حفاظ کو جو تنخواہ مساجد کے اندر دی جاتی ہے یہ ان کی زندگی کے لیے بس نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر کے کورسز کرنے کے بعد میں انجن بولی پر ریتو بازار کے قریب میں نے اپنا ذاتی می سیوا اسٹارٹ کر لیا، اور الحمدللہ میری زندگی یعنی میری آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے الرحمان انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران کا شکر ادا کیا۔ اب یہ ثواب ہمارے ہمدرد، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے شروع سے ہمارا تعاون کیا ہے، یہ تمام کا یعنی ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے مرحومین کے لیے احسان ثواب رہے گا، اور یہ احسان ثواب کے لیے ایک بہترین کام ہے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے کئی لڑکے اپنے اپنے پیروں پر کھڑے رہے۔ تو یہ راستہ جب ہم اختیار کریں گے تو اس کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ لڑکے تو بہت زیادہ تھے، لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تعلیم کا جو سلسلہ تھا یہ منقطع ہو چکا۔
اسی وجہ سے انشاءاللہ العزیز پھر 6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد میں اور بہت سارے لڑکے تعلیم سے فارغ ہو کر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اسی برانچ کے اوپر ایک نہ ایک دن جمع ہوں گے انشاءاللہ العزیز ان قریب۔ آج بھی 19 سے 20 بچے سرٹیفکیٹس لینے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ہم کچھ ہی دیر میں ان کو بھی سرٹیفکیٹس دیں گے جنہوں نے الرحمن انسٹیٹیوٹ مارکز اصلاح معاشرہ اسلامی بیت المال کی جانب سے فری تعلیم حاصل کی ہے، فری تعلیم حاصل کی ہے۔ اب اس کے لیے میں شکر گزار ہوں صدیقی صاحب کا جو ہمارے سر ہیں، دور سے تشریف لے کر آتے ہیں اور روزانہ بچوں کے ساتھ اچھا وقت، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دوسرے ہمارے عبدالعزیز باوزیر ہیں جو اسپوکن انگلش کے کلاسز ہمارے یہاں پر یعنی 4 سال سے ہمارے یہاں پر اسپوکن انگلش کے کلاسز لیتے ہیں، اور آپ سے پہلے ساجد شرابی کام کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں بچوں کو تعلیم دی ہے۔ ان کے بھی ہاتھ پر جنہوں نے تعلیم حاصل کی وہ لڑکے بھی کئی قریب روانہ ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھیے اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اس سلسلے کو آگے لے جانے کے لیے آپ کا اسی طریقے سے اگر تعاون رہے گا، میں مختصر سے طور پر وہ ناموں کو بھی لینا چاہوں گا۔ کچھ برائی بھی لگی ہے جنہوں نے اس بیت المال کے آغاز میں میری مدد کی تھی مشوروں کے ذریعے، اور جسمانی اعتبار سے ہمت کر کے میرے سامنے آئے تھے۔ احمد خان، رشید خان کے بیٹے ساجد شرابی، محمد بن شعبل، اکبر ہمارے دوست سامنے بیٹھے ہیں، جاسم خان، ان لوگوں نے ہمارا اس وقت میں بہت ساتھ دیا تھا۔ کافی مشکلات ہمارے سامنے، آج سے قریب 11 سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت میں یہ لوگ یعنی دوسرے لوگ قریب نہیں آ رہے تھے، یہ لوگ بڑھ چڑھ کر یہ لوگ حصہ لینے لگے اور میرا ساتھ دیے، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ آج یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیم ورک بنا کر اگر ہم کام کریں گے تو ٹیم ورک کے اندر فائدہ رہے گا۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں میں نے دی ہیں۔ ایک مثال تو میں نے یہ رکھی تھی کہ بارکس میں 40,000 ووٹ ہے، اگر ہم 40,000 افراد کا صحیح استعمال کریں گے اور روزانہ 1 روپیہ بھی اگر ہم جمع کریں گے تو وہ 40,000 کی رقم کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اور روز کا 1 روپیہ 40,000 سے اگر آپ مہینے تک لے کر جائیں گے تو لاکھوں روپیے کی ایک رقم ہم جمع کریں گے، یعنی 2 دن میں 80,000، 3 دن میں 1,20,000۔ تو اب آپ اس کو آپ یعنی اب ملٹیپلائی کر کے آپ دیکھ لیں کہاں تک 1 سال میں کروڑوں روپیے ہو جائیں گے۔ تو یعنی ہمارے اس ادارے سے متعلق میں یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اگر ہم بارکس کے افراد اس طریقے سے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں گے تو ہندوستان کے اندر ایک انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے 30 کروڑ مسلمان کسی سیاسی پارٹی کے محتاج نہیں یا کسی کے بجٹ کے محتاج نہیں، ہمارا اپنا خود کا روزانہ کا ایک 30 کروڑ کا بجٹ بنے گا، بس 1 روپیہ 30 کروڑ کا بجٹ روزانہ کا، یہ کوئی معمولی بجٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ تمام باتیں ہمارے شعور میں نہیں ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم صحیح طریقے سے عوام کا استعمال کریں گے، بارکس میں رہے، ریاستی اعتبار سے رہے یا ملک کے اعتبار سے رہے، اگر ہم عوام کا صحیح استعمال کریں گے تو ایک بہت بڑی طاقت کے اندر ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ جس چیز کا کام ہونا چاہیے وہ ہے تعلیم۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی جو فرمایا، سب سے پہلی وحی بھی جو آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے، سب سے پہلے اسی چیز پر توجہ دی گئی، اسی چیز کے لیے ابھارا گیا۔ پھر فرمایا اللہ نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا۔ پھر وہ حدیث، وہ واقعہ بھی مجھے بار بار یاد آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سب سے پہلی جنگ ہوئی اور 70 مشرکین قید ہو کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کے طور پر کیا رکھا کہ تم میں سے جس کسی کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اب آپ ذرا ٹہر کر غور کیجئے کہ مشرکین کیا ہمارے بچوں کو قرآن الف با تا سا یا احادیث یہ سکھائیں گے؟ ان کے یہاں پر جو علم ہے وہی تو ہمارے بچوں کو سکھائیں گے، صحابہ کے بچوں کو سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے ہمارے بچوں کو سکھاؤ، یہی تمہارا فدیہ۔ تو تعلیم کی آپ قدر دیکھیے، تعلیم کا آپ مقام دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انہیں آزادی دی، تم تعلیم دو بس ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ تو تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج جتنی اقوام اس دنیا کے اندر، جتنے ممالک، جتنی قومیں
ترقی یافتہ ہے، ان کی ترقی کے پیچھے تعلیم ہے. اور مسلم جلد یعنی یہ ہم مسلم ہم توجہ دیں. میں یہی مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز ہمارے صدیقی صاحب آگے آئیں گے اور جو بچوں کو سندیں سرٹیفکیٹس دینا ہے ان کے نام پکاریں گے. اس کے بعد میں ایک ایک بچوں کو سندیں دی جائیں گی اور اس کے بعد میں دوبارہ اس تقریب کا سلسلہ جاری و ساری رکھا جائے گا. میں نے اس کو دیکھا بھی یونیورسٹی میں بھی میں نے دیکھا ہے. پروفیسر بھی جب کام کرتا ہے ایک آدھا پیج نکلا ہو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آدھا گھنٹہ آرام سے لگ جاتا ہے. وہی ایک آرٹسٹ جو کام کر لے 2 سے 3 منٹ لگے گا. تو ہمارے ماسٹر صاحب الحمدللہ اس چیز پر بہت زور دیتے ہیں. اور بیسک جو تعلیم ہے مائکروسافٹ ورڈ یہ بہت عمدہ سکھاتے ہیں اور ایکسل وغیرہ. یہ ایسا طریقہ تعلیم ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آگے کی جو چیزیں ہیں خود بخود جو یوٹیوب وغیرہ سے دیکھنے کے بعد بہت آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ بیسک ساری چیزیں تو سکھا دیتے ہیں ماسٹر صاحب. اور اس کے لیے ہم کافی ممنون و مشکور ہیں. ادارہ رحمان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے تمام ذمہ داروں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے ماسٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کیونکہ کافی اچھی تعلیم انہوں نے دی اور اچھا الحمدللہ کافی سہولت ہوتی ہے کام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. کام کر رہا ہوں اور جو میں کچھ ورلڈ کپ لگا ہوا ہے. اطہر شریف میرے سے جڑے آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے. یہ بہت اپنے میں ان کے بارے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا. یہ اپنی تعلیم کو بھی جاری اور ساری رکھنا چاہتے تھے اور اس طرح سے میرے سے جڑے کہ سر مجھے آپ ایسا کچھ سکھا دیجیے کہ تاکہ پھر میں اس کو اپنی روزی روٹی سے جوڑ سکوں. تو الحمدللہ آج جو ایک ایسوسیٹ کمپنی سے جڑ چکے ہیں اور وہاں کمپیوٹر کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ اپنے آپ کو اپنے طریقے سے مالی مستحکم بنا چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھے رہے ہیں اور اپنے گھر کے اخراجات کو بھی برداشت کر رہے ہیں. آپ نے ان کو سنا ہے, یہ آپ کے سامنے تھے اطہر شریف. اور مختلف کمپنیوں میں ہمارے پاس سے بچے تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو روزی روٹی سے مستحکم کر رہے ہیں. یہ ہمارے رحمان ایجوکیشن ایسوسیشن اور ہمارے عزیز سر جو انگلش کے سر ہیں, میں بھی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اپنی زبان میں, اپنے الفاظ. First of all, I would like to greet you in Islamic and traditional way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good evening to one and all. Thank you for inviting me. Today, I will express my ideas and views in our mother tongue better to understand. Just ایک incident آپ کو نریٹ کرتا ہوں, بولتا ہوں. الرحمان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے کیا پیدا ہوا, لوگوں کو کیا کس طریقے سے یہ سوسائٹی کام کر رہی ہے اور اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کچھ گرلس آئے تھے انسٹیٹیوٹ پر ایجوکیشن کے لیے, آ کر چلے گئے تھے. پھر وہ لوگ ان کے والدہ کال کرے کچھ ٹائم کے بعد, بولے سر جو ہمارے شوہر تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے, ہی از نو مور, انہوں اب نہیں ہے دنیا میں. بولے مجھے 2 بیٹیاں ہیں, بہت گھر میں کچھ نہیں ہے, اور بریڈ اینڈ بٹر کچھ بھی نہیں ہے, روٹی روزی کے لیے بہت کچھ نہیں ہے. اب کچھ ایسا کیجیے یا کچھ تعاون کیجیے یا کچھ ہیلپ کیجیے. تو میں وہاں پہ آ کے میں وہ 2 بچوں کو ٹرین کر سکتا ہوں, کیونکہ
وہ لوگ ٹیچ کر سکتے کوئی اسکول میں بول کر. وہ لوگ آئے الرحمان انسٹیٹیوٹ میں 3 to 6 month کی کچھ ٹریننگ لیے وہ لوگ لے کر آج ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور دونوں کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ لوگ گھر کو چلا رہے ہیں. تو ماں ہاتھ اٹھا کر اتنی دعا دی میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر ہم لائم لائٹ میں آنا چاہتے, شو آف میں آنا چاہتے, اگر وہ وائرل کرتے ویڈیو اگر وہ ماں کی لے کر تو اس میں کے میں ویوز چل جاتے تھے, مگر ہم یہاں دکھانا نہیں چاہ رہے, یہ وجہ ہے. تو وہ اس ماں نے اتنے دعائیں دی, جتنے بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, یہ وجہ. آج الرحمان کی طرف سے 9 گھریں چل رہے ہیں. وہ چلانے والے کون؟ بچیاں ہیں, گرلس ہیں, بابا نگر کے اسکولس. میں اسکولس کے نام بھی لے سکتا ہوں بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ. میں ان لوگوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. کانفیڈینشیل رکھنا ہے, اسی لیے اس کو کانفیڈینشیل رکھ رہا ہوں. وہ 9 بچیاں ابھی بھی اسکولس میں پڑھا رہے ہیں اور گھر چل رہا ہے ان کا. یہ صرف کس سے ہوا؟ الرحمان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. جو لوگ آپ تعاون کر رہے ہیں وہ تعاون کی طرف سے آج یہ سوسائٹی اتنی بڑھ رہی ہے. دیکھیے اسکولس ہے, there are a lot of schools in our society there. They are doing the lucrative business in our society. Just کیا ہے, وہ بزنس ہے, فیکٹری ہے. بچوں کو خالی بناتے جاؤ باہر پروڈکٹ نکالتے جاؤ, اور پروڈکٹ کی ویلیو مارکیٹ میں 0 ہے, نل ہے. بچے کو اسکول آپ بھیجیے, نیوز پیپر دیجیے, انگلش میڈیم کے پیپر, انگلش میڈیم اسٹوڈنٹ کو ایک نیوز پیپر دیجیے اردو کا, وہ پراؤڈلی کہیں گا آئی ایم این انگلش میڈیم اسٹوڈنٹ. اوہ ماشاء اللہ, اٹ ساؤنڈز گڈ, سن کے اچھا لگا. اب انگلش نیوز پیپر دیجیے, آئی کین ریڈ, خالی میں پڑھ سکتا ہوں, سمجھ نہیں سکتا. کیا ہوا, 13 سال 14 سال کی محنت, کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کام جو اسکولس نہیں کر سکے, جو کالجز نہیں کر سکے, وہ ایک ادارہ کرا. اس کا وہ ادارے کا نام ہے الرحمان انسٹیٹیوٹ. وہ ایک ادارہ ہے جو لوگوں کو روٹی سے جو ایک ٹائم کی مچھلی کھلا دینا, ایک ٹائم کا پیٹ بھر دینا یہ الگ ہے, مگر روزانہ مچھلی پکڑنا سکھانا یہ الگ ہے. تو ہم لوگوں کو فن سے جوڑنا سیکھا. یہ آرٹ ہے, ٹیچنگ از این آرٹ. یہ آرٹ ہے, وہ آرٹ سے بچوں کو جوڑنا سیکھا ہے, جس کی طرف سے لوگوں کا گھر چل رہا اور ہمیشہ چلتے رہیں گا. آپ کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اس کا آپ ایک ٹائم پیٹ بھریں گے, ایک ٹائم اس کا کریں گے. مگر آپ اس کو ایجوکیشن دیں گے تو اس کو لائف ٹائم آپ اس کو کیا کر رہے ہیں, اس کو بریڈ اینڈ بٹر سے جوڑ لیں, روٹی سے جوڑ لیں. تو سب سے اچھا تعاون جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. تو ایجوکیشن جب ملتا نا تو آدمی کی دماغ بدلتا, اس کو سوچنے کا طریقہ آتا, اس کی آئیڈیالوجی چینج ہوتی. یہ سب چیز کس سے ہوتا؟ ایک ایجوکیشن سے ہوتا. میں اتنے MBA اسکولس ہے, اتنے اسکولس ہے, سب ہے یہاں, مگر ابھی بھی کسی کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے. اگر حیدرآباد میں پتھر مارے تو 2 جنوں کو لگتا ہے. کس کو لگتا؟ ایک کامرس کے بچے کو, دوسرا انجینئر کو. اگر ہم پوچھے what are you doing nowadays, آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, انہیں بولتا کامرس, BCom کمپیوٹر اپلیکیشن, اور دوسرے پوچھیں گے انجینئرنگ. فراڈ سے بولتا ہوں میں, یہ 2 کام آپ کو زیادہ طور پہ ملیں گے. اس وجہ سے پتھر مارے تو 2 جنوں کو ملتا. تیسری فیلڈ معلوم نہیں ہے کیونکہ پراپر گائیڈنس نہیں ہے, کیا کرنا ہے کیا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے, اورینٹڈ کورسز کون سے ہے, کیا ہوتا, یہ پوری چیز گائیڈنس اپنے کو کہاں سے ملتی. اگر ہم ایک طرف ہو جائیں گے, ایک طرف ملیں گے تو پوری یونٹی جب بنتی تو ایک اچھا کام ہوتا. تو یہ 2 جنے کوآپریٹ ہوئے, اچھا ملے کرے, اصلاح معاشرہ اور اسلامک بیت المال, یہ دونوں کے ہاتھیں جب مضبوط ہوں گے نا تو یہ قوم کے لیے بہت زیادہ کام آ سکتا اور بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا. تو انشاءاللہ یہ اپنی بھی ریسپانسبلٹی, ویز آر ریسپانسبلٹی, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ادارے کو ہم آگے لے کے چلیں. کیونکہ پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا, اس کو اڑنے کے لیے 2 پرا ہونا پڑتا, اور گاڑی ایک پہیے پہ نہیں چڑھ سکتی, 2 پہیے پہ. اسی لیے ہماری محنت ہونا ہے اور آپ کی تعاون ہونا. یہ جب 2 چیزیں ملتی ہے تو الرحمان اور اصلاح معاشرہ دونوں چمکیں گے. تو انشاءاللہ میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیے اس اناگریل سوسائٹی میں اور جوائن ہوئیے. تھینک یو فار گیونگ دس ٹائم. جزاک اللہ خیر. صاحب تھے جنہوں نے آپ کے سامنے تعلیم سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب اس کے بعد میں ایک ہمارے بیچ میں معزز شخصیت ہمارے یہاں پر موجود ہے جن کا سابقہ نام بلبیر سنگھ تھا, اور بابری مسجد کی شہادت میں آپ بھی شریک تھے. آپ نے اپنے آقا سے بابری مسجد شہید کی تھی, اور اس کے بعد میں الحمدللہ
اللہ کے رحم و کرم سے آپ کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ اسلام لے کر آئے، اور آپ نے اسی وقت میں قسم کھائی تھی کہ میں ہندوستان کی سرزمین پر کئی مسجدوں کی بنیاد رکھوں گا۔ وہ شخصیت بھی ہمارے یہاں پر موجود ہے جنہیں ہم محمد عامر کے نام سے جانتے ہیں۔ میں محمد عامر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور چند باتیں سامعین کے سامنے پیش کریں۔ محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک اس دور کی سب سے اہم موضوع پر گفتگو نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وقت کی تنگی کا دھیان رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دینا ضروری ہوتا ہے جس نے جمع کیا، جس کو بولنے کا موقع دیا، وہ سب کیا ہے، یہ سب ایک لائن میں سیکوینس میں ہونا چاہیے۔ آپ کے بارکس کی جو تاریخ رہی ہے، مجاہدوں کی تاریخ رہی ہے، اس مجاہدے میں کہیں غلو ہوتا تھا، کہیں کمزوری ہوتی تھی کسی معاملے میں۔ اب اس کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کے حیدرآباد کو جتنے لوگ جانتے ہیں اتنے بارکس کو نہیں جانتے، لیکن بارکس میں کتنے انسٹیٹیوٹ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بارکس کے لوگ اس سے پہلے جو ہوا کرنے کے لیے پنکھا کو بناتے تھے وہ بھی تاریخ لوگوں کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ میں بے شک 12 سال سے حیدرآباد میں ہوں، لیکن میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں۔ میں RSS میں اس شعبے میں تھا جہاں IS IRS اور IFS آفیسرس کو ہم پڑھاتے ہیں۔ کون سا شعبہ جو وہ پڑھے نہیں ہیں۔ 93 میں نے ایک اور پارٹی جوائن کی اسلام قبول کرنے کے بعد، اس میں نیشنل باڈی کا ممبر رہا، تو میں پارلیمنٹری سیٹوں کا انچارج رہا، سیٹیں جیتی گئی، کچھ ہاری گئی، اور وہ پارٹی جو ڈاؤن ٹاؤن پیپلز کے اندر ایک ایسا انکریجمنٹ پیدا کرنے والا وہ لیڈر ملا مجھے، جو کھڑے ہو کر کے کبھی ٹھاکر راجپوتوں کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز نہیں کرتے تھے، وہ MLA بن کر کے جب 95 میں اور 98 میں جب جھگڑا ہوا آپ کی UP کے اسمبلی میں، مائکوں سے ان دبنگ نیتاؤں کے سب گوبے والے لوگ بنے وہ کیلے بنڈی پر 200 روپے کی کیلے کی بکری کرنے والا ایک آدمی، 200 کی بکری بتا رہا ہوں، 200 کی آمدنی نہیں، اس سے ایک پریوار چلانے والا 30-40 روپے کمانے والا آدمی UP کا فائنینس منسٹر بنا، اس سے ملاقات کر کے 2 چیزیں گین کی۔ میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنا تعارف کرانا ہوتا ہے۔ آپ کا الرحمان انسٹیٹیوٹ بھی اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اب جو یہ بیت المال آپ قائم کر رہے ہیں، اس کا بھی ایک تعارف ہے۔ صدیقی صاحب کس طریقے سے بڑھا، اس کا تعارف کے بغیر میں آپ کو جو اکیل بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا پریڈیس بنانے کے لیے، اس کی بھومکا بنانے کے لیے، اس کے پیچھے ایک اسٹیپ بھی بنانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے۔ اور نہ میں اللہ کا شکر ہے، اب تو مسلمانوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، اب تو RSS والے بھی پیار دینا شروع کر چکے ہیں۔ میرے جو ویڈیو YouTube پہ ملینز میں چلے گئے تو پیار مل رہا ہے، اور اس میں لائکس میں میں جو دیکھا، ابھی USA کے ایک فرم نے سروے کیا تو ورلڈ میں میرا 4تھے نمبر پہ نام آیا پاپولیرٹی میں، اسلام قبول کرنے ریورٹ مسلمس میں، مسلم میں میرا 4تھے نمبر پہ نام آیا۔ تو میں آپ سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جو میں RSS میں رہا، RSS نے ششو مندر ودیالوں سے اپنی شروعات کر کے اس مقام تک پہنچا۔ ششو مندر دیکھیں، RSS کے کاریہ کرتا تو اپنا کاریہ کرم کرتے تھے، لیکن آج زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے، کروڑوں لوگوں تک پہنچنے کے لیے ششو مندر اس کے سب سے زیادہ کام آئے۔ جو آج آپ کے دیش میں سب سے زیادہ عیسائی مسلم پھیل رہی ہیں، وہ ایجوکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کر کے آگے بڑھے گی۔ ہم مسلمان اس دیش میں جب آئے تب سے ہم ایجوکیشن سے جڑے، ایجوکیشن پھیلانے پہ لگے، لیکن بیچ میں ہمارا ڈھانچہ چرمرا گیا تھا۔ ہمارے بیچ میں اسلام کی باتیں نہ لے کر، قرآن حدیث کی باتیں نہ لے کر دوسری چیزوں پر بحث مباحثہ بڑھ گیا تھا، ہم میں کچھ کمزوریاں آ گئی تھی۔ اب عقیدت عقائد کے طور پر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم صحیح طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بیچ میں ایک اور خلا پیدا ہو گئی۔ جو ہمارے علماء جس بیک گراؤنڈ سے آنے لگے، ہمارے علماء جس بیک گراؤنڈ سے آنے لگے، وہ سارے کے سارے تقریباً 98% پسماندہ طبقے کے ہوتے تھے، ان کے اندر بہت کمزوری ہوتی تھی۔ جب کسی امیر آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو وہ جھجک جاتے ہیں، جھٹک جاتے ہیں۔
और जब मोहम्मद आमिर को भी मुल्ला बनने का मौका मिला, जब मैं किसी के सामने जाता था तो बातें बड़े सख्त अंदाज में बोलता था, अपना तारुफ कराता, बोलता मैं तेरे 2 रुपये का, मैं या अल्लाह मोहताज नहीं, ना मैं मोहताज हूँ ना अल्लाह मोहताज है, मैं आपको मौका देने के लिए बड़ा इंस्टीट्यूट से आया हूँ, हम अपना तारुफ कराना जरूरी है कि मैं उर्द में एक बड़ा इदारा है जो गैर ईमान वालों में दावत का काम करता है, मौलाना करीम सिद्दीकी उसके सरबराह हैं, इसी तरह तारुफ कराओ, आगे बढ़ जाओ, वो देना चाहे तो रुको, फिर उसकी तरफ उम्मीद से मत देखो। अब मैं आपके सामने वही बात करने के लिए अपना तारुफ पेश कर चुका हूँ, ये बात और आगे रखूँ कि मैं कम से कम भी 300-400 तरह के जो कम्युनिटीज़ हैं आपके देश में, जैसे हमारे यहाँ खंजीर पालने वाले भंगी होते, सफाई करने वाले, उनके बीच में रहने का मौका मिला बीएसपी पार्टी ज्वाइन करने की वजह से। खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि आप कहेंगे कैसे मिले उन लोगों से, वो बताते थे कि हम खंजीर कितना खूंखार होता है, उसको कैसे मारते हैं, वो टेक्निक शराबी के ओरिजिनल कहानी बताते थे, उसकी हकीकत हमें मारने का उत्तर नहीं पड़ती थी। भंगी चमार के ऊपर क्या कहानियाँ बीती थी, जब वो मुर्दार का गोश्त खाते थे, वो दौर कैसे गुजरा, कहाँ तक चल के आए, मुसलमानों ने के साथ कैसा व्यवहार किया, ब्राह्मणों ने राजपूतों ने कैसा किया। तो वो सोसाइटी का एनालिसिस हमारे पास है, सोशोलॉजी का थोड़ा बहुत जानकार होने के हैसियत से, मैं एक स्टूडेंट होने के हैसियत से मैं अपने भाई से कहूँगा, आपने 2 वर्ड बोले वो बिल्कुल नागवार गुजरे, तो मैं आपको समझाता हूँ, ये लफ्ज़ ना बोले, आप एक स्टूडेंट की उम्र में हैं, आप टीचर ना प्लीज़, मतलब आप सारे स्टूडेंट नहीं हैं, मैं भी टीचर नहीं हूँ, 52 का हो गया हूँ, मैं भी टीचर नहीं हूँ। एक गुजारिश का लहजा मुसलमानों को आता है, हम भी कोई बात किसी की पूछना, दूसरा ओके इस अंदाज में बोल रहे थे जैसे वो भी एक उसे कमांड लेना है। तो तीसरी बात, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करूँगा तो मोहब्बत की भाषा में बात करूँगा। मैं आपको बताऊँ कि जब आरएसएस में था तो कई कम्युनिटी जो उच्च वर्ग है उनकी एक बात सुनी, जो रेफ्यूजी लोग आए उन्होंने कैसे ज़िंदगी बसर की, उन्होंने कैसे आगे बढ़ना सिखाया, उन लोगों ने भी इसी तरह के बैतुल माल बनाए। जो रेफ्यूजी थे उनका बैतुल माल अलग से होता था, यहाँ के ब्राह्मण हैं उनके बैतुल माल अलग होते हैं, यहाँ के मारवाड़ों के बैतुल माल अलग होते हैं, जैनों के बैतुल माल अलग होते हैं, हर कम्युनिटी अपने बैतुल माल से चलती है। ये मुसलमानों की बात आई, और मैं इस किसी फंक्शन में 4 मीनार से लेकर के पूरे RJ एयरपोर्ट पर चले जाऊँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए सुना रहा हूँ आपको भारी भी ना लगे और मैं कोई बदतमीजी की लफ्ज़ भी दायरे में ना आ जाऊँ। मैं 4 मीनार से RJ एयरपोर्ट तक किसी के पास नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मैं हैदराबादियों से पक चुका हूँ। हैदराबादियों के पास अपना ताल्लुक, अपना खानदान का ताल्लुक कराने के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं उस देखिए बात नहीं है, मैं 78 से लेकर 92 तक पढ़ता ही रहा, जिसने अपनी एजुकेशन भी हासिल की, उन लोगों की एजुकेशन हासिल की। 93 से लेकर के बीच में फिर इस्लाम की एजुकेशन हासिल करने के लिए मैंने गरीब कम्युनिटी सोशोलॉजी अम्बेडकर वाला उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते अब मुझे वो काफ़ी बातें आई, बारकस जहाँ बढ़ना चाहिए था, आप ऐसे सैनिकों की औलादे हैं जहाँ जिसे देखकर लोग डरते तो हैं, लेकिन आपकी अकल से नहीं, आपके हाथों से डरते हैं। अब आपको अकल को इतना तेज करना होगा। रहमान इंस्टीट्यूट जैसे संस्थाएं आपके बीच में आई हैं कि आप उन लोगों को हैक करके आपके मोबाइल को हैक किया जाता है, आपके सिस्टम को हैक किया जाता है। अब आप जब एजुकेटेड हो जाएंगे तब डरता आदमी तलवार से नहीं डरता, इस कलम से डरता है। इस कलम से डराने की कोशिश कीजिए, आप जीत जाएंगे। जिन लोगों ने इस देश में जीता, ब्राह्मण इस देश में जीता, इस कलम की बुनियाद पर जीता है। राजपूत का इस्तेमाल करके, उनकी तलवार का इस्तेमाल करके फिर ये कलम जीता है। थोड़े से लोग हैं, 70% यहाँ की सीटों पर बैठे हैं, उस सिस्टम को समझना है। आप यहाँ बैठ करके वो डाटा निकाल सकेंगे, आप किसके जरिए सीख सकेंगे। मैंने जो शेख मोहम्मद दयानी साहब से जो यहाँ की कागजात सुनी थी, मैं 2-2 घंटे 1-1 घंटा बैठता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं टाइम पास करने के लिए मेरे घर में से निकाल दे रहे थे। मैं 6 घंटे 7 महीने से अभी घर में ही बंद था, अभी ऑनलाइन सब चीज़ें पढ़ रहा था। फिर मौका मिला तो उनके पास आता हूँ। इन्होंने पिछला बैकग्राउंड मुझसे पहले ही सुनाया था कि कैसे बैतुल माल की शुरुआत हुई, किस तरह लोगों की मदद हुई। मैं दोबारा से एक अदना सा खादिम होने की हैसियत से एक मशवरा तमाम लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को हरिजन मत बताइए। ये जो गरीब हरिजन कम्युनिटी के लोग, उन लोगों की एक आदतें होती हैं कि मांगने की आदत होती है। आप जब काम करें, मैं किसी को पैसा देता हूँ तो उसको उधार के तौर पे देता हूँ, वापस मिले ना मेरे लिए, मेरी लेने की होती ही नहीं। आज आपके सामने जा रहा हूँ, ये बात बार बार बताना वरना कपड़े फटने शुरू हो जाए।
पहले तो मोहम्मद दायनी साहब मेरे बड़े भाई हैं, जो आपने ऑटो वाले को दिया पैसा, उसको आप लोन दीजिए, रिकवरी का एक चार्जेस रखिए, नॉमिनल रखिए, इसके हम सभी कम रखिए। अभी विदर्भ में मैं कल ही आया हूँ, मैं विदर्भ से परसों, विदर्भ में लोगों ने क्या कहा कि आप वहाँ पे बहुत महंगी मोटी रकम वसूली जाती है, ये जो एम्बुलेंस की, इस दौर में कोरोना पेशेंट लोग, तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का ऐसा करें, एम्बुलेंस आप जल्दी बैठ जाएंगे जमीन पे, आप ऐसा कीजिए सिर्फ जितना डीजल लग रहा, पेट्रोल लग रहा, फ्यूल लग रहा वो, और 100 रुपये ड्राइवर का पैसा, क्योंकि 5 ट्रिप एक दिन में कर सकता है ड्राइवर, 500 रुपये पड़ ले तो उसको घर में चाहिए, 100 रुपये ड्राइवर का और फ्यूल का लगा के 435, 105, आप ये लीजिए 18-20 हज़ार रुपये जो चार्ज कर रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये चार्ज करें, उससे तो बचेगा, लेकिन ये 400-500 रुपये आपकी ट्रस्ट को, आपकी सोसाइटी को जिंदा रखेगी। आप जिंदा रहने के लिए आप इस तरह का नजर करिए, और खास तौर पर तो सबसे बड़ी जो पहले बैतुल माल शुरू से चल रहा था, पुराने अहमद भाई और दूसरे साथी इसमें मौजूद है, मैं भी पहचानता हूँ, आपका तारुफ मेरे पास पहले से है, आप मेरा तारुफ आपके पास है कि नहीं, आपके बैतुल माल का भी तारुफ अलहमदुलिल्लाह मिला। आप लोगों ने जो हार मान ली थी बीच में, अब हार नहीं मानना है, दोबारा जिंदा होकर के दोबारा उतर के फिर गिरना अच्छा नहीं लगता। मुसलमान एक सुराग से एक बार होगा जाता, दोबारा नहीं खाता। आज तो जरूरत है इस बैतुल माल की, क्योंकि सारी सोसाइटी आपकी जीडीपी गिर चुकी है देश की, आपका देश से हालात बिगड़ेंगे, अभी और हालात क्या होंगे क्या नहीं होंगे इसके बारे में तो नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि बगैर की बात है। लेकिन आप अगर बैतुल माल बना के इस बिगड़े हालात को संभालते हैं, और इस बैतुल माल की मदद कैसे होगी, 1 मिनट की इसकी बात करूँगा। जो शादियाँ करे पार्कस में, अगर वो पार्कस में शादी करने वाला वो पैसा वहाँ देगा तो जन्नत में जाएगा, और वो देगा तो हम उसके लिए बददुआ करेंगे, कम से कम मोहम्मद आमिर बददुआ करेगा। मेरे पुलिस की हदीस की तौहीन कर रहा है, अल्लाह के हुक्म की तौहीन कर रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो बेफिजूल पैसा खर्च करेगा पैसा का देना होगा, और अल्लाह की दूसरी हदीस है जो शादियों में ज़्यादा खर्च करेगा वो उसके सबसे कम खर्च की शादी अल्लाह के नबी को अच्छी लगती है, दिल को सुकून देती है। और ये लोग जो हमारी कम्युनिटी को इस दौर में भी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी मददियात आपके यहाँ हो रही हैं शादी में और दूसरे कामों में, वो मत कीजिए, घरों को कमज़ोर कर लीजिए। मैं इसके साथ साथ ये बात भी कर दूँ, मुझे कई उलमा मिलते हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, वो कहते हैं आमिर भाई आपने मस्जिद में जज्बाती फैसला था वो तो मस्जिद बनाने का फैसला किया, तो सारे मुसलमान जमा थे, मैं अकेला, बाबा जी साहब मतलब मुझसे बड़ी थी, दादी बड़ी थी मेरी, पागलपन का शिकार हालत में अंदाजा लगा सके कैसे गया होगा मैं, खाली मेरी मुझसे छोटी करते मुलाजी बन गया। मुलाजी तो 1 मिनट में बन गया था मैं, लेकिन मुसलमान बनने के लिए टाइम लगा। जो जज्बाती तौर पर फैसला लिया था मस्जिद बनाने का, वो ये कि मस्जिद तोड़ने का कैसे कफारा था, वो आपकी उर्दू के अंदाज से बोल रहा हूँ, कैसे मैं इस मामले से इल्जाम से बचूँ, तो जज्बाती तौर पर फैसला लिया था कि सारा मैं 100 मस्जिद बनाऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है मेरी ट्रांसपेरेंसी काम करने के टेक्निकली और लोगों के अंदर साफ कोई ने ये मामला यहाँ तक आया, वरना ये मामला बहुत जब बैठ जाता, मैं भी जज्बाती होता, मैं भी बिहारी बंगाली आदमी को साहब 10 रुपये दे दिए बड़ा काम बन जाएगा, तो ये काम आगे नहीं बढ़ता। थोड़ा सा सख्त रहना, थोड़ा नरम रहना, एहसास रखना, ये बहुत जरूरी है। आपसे दोबारा कहूँगा कि आप घर में चावल जैसा लाते हैं, राशन जैसा लाते हैं, बैतुल माल के लिए ऐसा निकाल कर रखेंगे तो ये बैतुल माल कामयाब और जिंदा रहेगा। वरना पिछली मिसालें आपके साथ उठाई जा रही हैं। और साथ ही साथ जैसे 40,000 लोगों की बात की गई, मैं आपको ये बता दूं, आप दूसरे शौकों को निकालते हैं, आपके हमारे पास बहानेबाजी बहुत है कि भाई मैं फला मदरसे को इतनी मदद देता हूँ, फला से एक मस्जिद को इतना देता हूँ, आप करते रहिए, लेकिन बैतुल माल के लिए जो सदके की नियत करते हैं वो सदके की नियत यहाँ पूरी की, तो दूसरे कामों की नियत यहाँ पे कुछ नियत अंदाज किया जा सकता है। और यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ जो मेहर मिलते हैं हमारी बेटियों को, और मेहर की रकम भी ऐसा कामों में दी जा सकती है। मैं मसाइल में कभी नहीं जाता, मसलकी कामों में कभी नहीं जाता, मुझे ऊपर से नीचे देख के आज तक कोई बता नहीं पाया किस मसले को फॉलो करने वाला है, और ढूंढ ले तो अलग बात है। फिर भी कहूँगा कि आप इस दौर में बैतुल माल को अगर नहीं देंगे
تو اپنے فیوچر کو برباد کریں گے، کیونکہ عقل کی جو ہماری بجھ رہے گی کہ ہم دنیا میں کیا کر کے گئے ہیں. ہم اس دنیا میں بڑے گھر بنا کے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، بڑی گاڑی لے کے پارکنگ پر لگا رہے ہیں، سیڑھیاں گلیوں بنا کے تکلیف دے رہے ہیں. تو وہ تکلیفیں جو دی ہیں اس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں نہ بھگتنا پڑے. اس لیے جلدی کر کے بیت المال یہاں نہیں تو جہاں نہیں یہ بیت المال قائم کیجیے. اور میں ایک بات کی تو یہ بات دل سے گواہی دے کے زمین کے گواہی دے رہا ہوں، مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے، پروٹوکول سے نہیں کیا. اتنے سال کی ملاقات کے بعد محمد عائل بھائی نے وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ذمہ دار میں ہوتی ہیں. اور ایسے ہی آپ کے نظر سے جو دوسرے ذمہ دار بھی ہیں آپ کیا دل کھول کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں. اور اگر واٹس ایپ پہ میں کہوں پھیلنے کا ذریعہ تو محمد عامر کو بھی بہت اچھے طرح آتا ہے. RSS کو ساری ٹیکنیکیں سیکھی کہ میں آج ایک لفظ بولوں، میں آپ کے مثال کے طور پر بتاتا ہوں. میں جن گن من ادھیکار نائٹ جو ہے دیش کا آرٹسٹ کا رفتار ہے، اس کے اوپر بولوں تو ورلڈ میں ملینس میں اس کی یوٹیوب آئے گی. سندھ آپ کے دیش میں ہے نہیں تو سندھ کیوں ملاتے ہو بھائی، کیوں کو پاکستان کو جتنا جائے گا. یہ ورڈ بولتے ہی بہت بڑی پاپولرٹی ملے گی. میں اس لیے کہتا ہوں وہ چیزیں ہمیں ڈھونڈنے آتی ہیں، اس لیے پاپولرٹی نہ آپ چاہتے نہ ہم چاہتے. کسی کو مدد دی جائے تو ایک ہاتھ کو اس سے مدد دی جائے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ طریقے پہ کام کرنے والا، فلاں کا کام کرنے والا، اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے طریقے سے مدد کیجیے، پردے میں جا کر مدد کیجیے اور ایک سے مدد میں کیجیے دوسری چیزوں سے بھی، کہ تاکہ یہ اس کی روح زندہ رہے. آپ اس کو آج بھی آج سے شروع کریں. میں آپ سے شروعات کر کے مٹھی بند کر کے محمد عائل بھائی کو دوں گا. دوسرے لوگ آئیں، اسٹوڈنٹ جو پڑھنے لگے ہیں، جو کمانے لگے ہیں، وہ نیت کر کر جائیں. الرحمان انسٹیٹیوٹ کو زندہ رکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جیسے اپنے ماں باپ کا فرض ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس طرح الرحمان کا بھی ہمارے اوپر آئے گا ان شاء اللہ. اللہ حافظ. یہ جناب محمد عامر صاحب جو آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے، اور میں نے شروع میں تعارف پیش کیا کہ آپ کا سابقہ نام بلبیر سنگھ ہے اور آپ نے قابل مسجد شہید کی تھی. اس کے بعد میں طاہر ہو کر اللہ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا. آپ مسلمان بن چکے ہیں، بھی ہمارے پیچھے موجود ہیں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی ہیں. اور اس کے بعد میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدھی صاحب کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے وہ سندیں تقسیم کریں، سرٹیفکیٹس تقسیم کریں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز پھر سے اس کارروائی کو آگے رکھا جائے گا. ہمارے بیچ میں الحمدللہ سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے صدر اور نائب صدر جناب عمران بن مجید اور مبروک الصاری صاحب یہ صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. آپ لوگوں نے بھی سلالہ میں ایک بہترین ادارہ قائم کیا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ادارے سے بہترین کام کاج کا آغاز کرے. ہماری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں اور ہمارا آپ کے ساتھ تعاون ہے. یعنی اگر ہم ہمارے اس حلقے کے اندر، ہماری اس بستی کے اندر ایک ادارہ دوسرے ادارے سے مل کر اگر کام کرے گا تو ایک دوسرے کا تعاون ایک دوسرے کو طاقت پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے گا. تو الحمدللہ ہم اور ہمارے بھائی عمران بن مجید مبروک الصاری صاحب نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ مل جل کر کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کام کے لیے پہل کی الحمدللہ. اور اس کے بعد میں اپنے سدیجی صاحب کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ بچوں کے اندر سرٹیفکیٹس تقسیم کر پائیں. محمد سلمان انصاری. محمد سلمان انصاری. احمد شرفی. احمد شرفی. عمر صالح بلیزار. حجرمی. محمد محسن حجرمی. محمد محسن حجرمی. عثمان بن خالد. عثمان بن خالد. سید محمد. محمد حامد. احمد بن حمید صفا. زبیر احمدی. عدنان مصری. عثمان بن خالد.
जी भाई, हम लोग कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। MS Word, PowerPoint, Excel, AutoCAD and हार्डवेयर एंड नेटवर्क। इंशाल्लाह ये बेसिक कोर्सेज रहेंगे। उसके बाद हम इंटरमीडिएट कोर्सेज भी इंशाल्लाह चालू करेंगे। इंटरमीडिएट कोर्सेज में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड NFX, ArcGIS, AutoCAD, ये कोर्सेज हम चालू करेंगे। रखे गए हैं हर करीब इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी आप जानते हैं कि लॉकडाउन का मसला है, तो लॉकडाउन के बाद में इसका आगाज़ अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर किया जाएगा। अगर कुछ लड़के एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो इस तकरीब के बाद में वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर नाम लिखवा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसका आगाज़ किया जाएगा और इसी तरीके से कारोबार ख़त्म करने के बाद में शेख मोहसिन हमारे अरबी के टीचर थे ना, शेख मोहसिन अरबी की क्लासेस यहाँ पर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो उसमें भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। और उसी के साथ बेसिक कंप्यूटर क्लासेस का भी यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है। अगर लड़के जो SSC से फारिग हो चुके हैं या SSC में हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने नाम लिखवा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ पर भी एक ब्रांच रहेगा। एक दूसरा ब्रांच तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुड्डा मेन रोड पर पाकुबन हॉस्पिटल के सामने जो विधाजब का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर तो हमारी क्लासेस 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। अगर कोई वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो या वहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है, कोई मुफ्त तालीम दी जाएगी। लेकिन जो अभी सईद मुन्ना ने कुछ कोर्सेज के आपके सामने नाम रखे हैं वो काफ़ी महंगे कोर्सेज हैं, उसके लिए नॉमिनल या बराए नाम कुछ फीस दी जाएगी, क्योंकि अखराजात का मसला आता है, टीचर्स की तनख्वाह का मसला आता है, बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं। तो उसके लिए नॉमिनल फीस उसके लिए रखी जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। और उसके बाद में हमारी तरफ से इदारे की जानिब से जॉब की गारंटी भी दी जाएगी, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जॉब भी दिलवाया जाएगा। ये बातें आपके सामने रखनी ज़रूरी थी ताकि इसका शऊर बस्ती के अंदर अतराफ व अतराफ में अगर इसका शऊर आ जाए तो लड़के यहाँ तालीम की तरफ मुतवज्जे होंगे। अब इसके बाद में मैं जैसा कि मुख्तसर सा तारुफ तो आपके सामने मैंने रखा, एक दूसरी बात यानी जो काफ़ी अहम थी मैं आपके सामने रख नहीं सका, भूल चुका था, वो ये कि लॉकडाउन के मसले में आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस की वजह से कई सारे अफराद बीमार थे, बीमारियों ने हमें घेर लिया था। इसके लिए इदारे ने काफ़ी कामकाज किए, सैनिटाइजर्स के काम किए और इसी तरीके से आपके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आपके पीछे मौजूद हैं। ये यानी रात दिन हमने मरीजों की भी मदद की, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमने पहुँचाए ताकि मरीज यानी लोगों की सही तरीके से मदद की जाए। इसके अंदर भी कई हमारे बस्ती के नौजवानों ने और लोगों ने इसके अंदर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारी मदद की। हम उन तमाम के तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मदद की। इदारा पूरी कमेटी यानी इदारा अपने पूरे मेंबर्स की जानिब से उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता है। मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीके से आप हमारी यानी ताउन का सिलसिला आप बरकरार रखेंगे। अब इसके बाद में मेहमान खुसूसी यहाँ पर मौजूद है जिसमें हमारे सलाला वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब इमरान बिन मुजैदे भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इसीलिए मैं इमरान बिन मुजैदे से गुजारिश करता हूँ कि 5-10 मिनट के लिए कुछ बातें आपके सामने पेश करें। इमरान बिन मुजैदे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख के बड़ी खुशी हुई। हमारे मोहम्मद सालेह बादैन साहब और हमारे मोहम्मद सालेह साहब और हमारे अब्दुल हबीब बाबूदा साहब इस मौके पे हमें बुलाए हैं, बहुत खुशी हुई। और उससे ज़्यादा खुशी ये इदारा जो तालीम के अंदर जो काम कर रहा है और जो बैतुल माल के नाम से, इस्लामी बैतुल माल के नाम से जो शुरुआत किए हैं, वाकई ये तो काबिल तारीफ़ है। बैतुल माल खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ऐसा है कि लोगों की भूख प्यास मिटा सकता है, किसी को रोज़गार लगा सकता है। लेकिन एजुकेशन और तालीमी फील्ड में अगर हम तरक्की करें तो हमारी ये खाली वक्तिया तौर पर नहीं, जनरेशन तरक्की करती। एक जनरेशन तरक्की करना यानी कि हमारी कौम और मुल्क और हर चीज़ के लिए तरक्की करना है।
تو میرے حساب سے تو بڑا بہترین کام، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جو کمپیوٹرائز ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پر ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی اور اسی بات میں یہ بات کرتے رہے ہوں کہ بھائی ہمارے پاس جیسا ابھی صاحب بتائے گئے یا تو کامرس یا تو انجینئر، دو ہی ہمارے فیلڈ میں بچے آگے نکلتے ہیں۔ جیسا انٹر پاس کرا وہ یہی دیکھتا کہ بھائی میں CC لوں یا پھر میتھمیٹکس لے کے انجینئرنگ میں جاؤں یا پھر کامرس کروں، لیکن ہمارے پاس IPS افسر، IAS سائنٹسٹ اور جو ہے نا انجینئرنگ میں تو بہت سارے، انجینئرنگ میں بھی سول انجینئرس میں زیادہ جاتے ہیں، میکینیکل انجینئر، ایسٹرونامک انجینئرنگ میں کوئی نہیں جاتا، ان کے ہائیسٹ ایجوکیشن ہے جہاں پر ہائر ایجوکیشن ہے وہ فیلڈ میں لوگ آگے جاتے ہیں اپنے بچے، کیونکہ انہیں معلومات نہیں ہے اور ان کو جو ہے نا بیک گراؤنڈ صحیح نہیں ملتا۔ تو میرے خیال سے جو شروعات ہوئی ہے اور یہ بہت اچھی شروعات ہے، یہ بیسک شروعات واقعی انشاءاللہ ایک جنریشن اور ہمارے بستی اور بارکس کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ، ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کا بھی نام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عرب کمیونٹی کا بھی نام ہوگا، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر ہم سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو بس تھوڑے سے یعنی کہ پیسہ کما لینا یعنی کہ روزگار لگا دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا وہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تو میرے حساب سے بہت اچھے طریقے سے محمد دیانی صاحب یہ مسئلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی گزارش کروں گا کہ اور بھی جتنے بھی سوسائٹی چل رہے ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، اس مسئلے پہ جو ہے نا آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بربیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہے جو اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں انہوں نے کہ بھائی ہم بغیر ایجوکیشن کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، ہم ترقی پیسے سے کر سکتے لیکن دوسرے چیزوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ایجوکیشن میں ہمارے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں جو ہے نا آگے بڑھنا ضروری ہے، خاص کر ہمارے بھائی صاحب میں نام بولوں آپ کا عبد العزیز باورچی صاحب جو بتائیں کہ بھائی یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور 10th کے بچے جو ہے نا پڑھنے کے بعد باہر نکل کے جب ان کو کوئی پیپر دیا جاتا تو صرف پڑھ لیتے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کو سمجھا نہیں سکتے یا خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کا اب یہی جو ہے سو غیر قوم میں دیکھیے ذرا چھوٹے سے بچے سے بات چیت کرتی ہے انہیں پورا ایکسپلین کر دیتا ہر چیز، تو اس کی وجہ کیا ہے ان کا ماحول نہیں ہے، وہ اپنا ماحول نہیں ہے، ان کو ماحول ملا تو وہ ماحول ہمارا کو بنانا چاہیے۔ اسلامی ماحول بے شک ہمارے گھروں میں ہے، ہم کو جو ہے نا وہ تو دیتے رہیں گے، لیکن ضروری ہے کہ بھائی دنیا حساب سے بھی ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو علم دینا ضروری ہے اور اسی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی بڑے حضرات جو ہے نا شعور پیدا ہوگا کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں اور اچھے سے اچھے مقام پہ پہنچائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر محمد صاحب اور محمد صاحب۔ جناب احمد نادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلے تو معافی چاہتا ہوں، اچانک بائک کھڑی دے دی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں، لیکن ماشاءاللہ بہت سا اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پر، اور خاص طور سے لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو ہمارے بھائیوں نے کام کیا ہے ایسے خطرناک ماحول میں جہاں لوگ جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں تھے، اپنوں کے جنازے میں جانے کے لیے بھی سوچ رہے تھے کہ جانا یا نہیں جانا، لیکن ایسے ٹائم پہ ہمارے چند ادارے تھے بارکس کے تو انہوں نے بہت محنت کی اور بہت لوگوں کی مدد کی، ان کے سلنڈر سپلائی کرے اور بہت سی خدمات کیے ہیں، تو ان کا جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آگے بھی کام چلتے رہیں گا۔ اور ایجوکیشن میں بھی بھائی ہمارے بتائے ہیں ابھی کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، یہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں، IAS اور IPS نکلیں ہمارے پاس سے تاکہ ہم بھی یہاں پر مضبوط، اور کیا کہوں مجھے یاد نہیں آ رہا۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں بھی بیمار تھا، گھر میں پریشان تھا، بس کہیں سے فون آتا تو فادر کو فون کرتا کہ فادر لے جاؤ ان کے مکان پہ، سلنڈر پہنچا دو ان کے مکان پہ پہنچا دو، وہاں سے لینا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو رات دن یہ محمد فادر نے بہت محنت کی، تو ہم ان کی ادارے کی جانب سے تمام ممبروں کی جانب سے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ رات دن صبح کچھ نہیں دیکھا، لڑکے نے بس کام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نظر عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں عبدالعزیز احمدی صاحب بڑی دور سے یعنی بنجارہ ہلز سے ہمارے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں ہماری دعوت پر۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ چند باتیں لوگوں کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب محمد صالح دیانی صاحب اور آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہے۔ تقریباً اہم باتیں ہو چکی ہیں، میں تعلیم کے مسئلے پر تھوڑا اسی سلسلے میں جڑا ہوا
दो बातें बताना चाह रहा हूँ। कौमों का उरूज और ज़वाल इसी से है, तालीम से है, अल्लाह की किताब से है। और उसके बाद जो कौमें आज दुनिया पर छाई हुई है, आप गौर करके देखिए, एक दुनिया में यहूदी कौम पूरी दुनिया पे छाई हुई है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम पे ले लीजिए, कॉमर्स पे, दुनिया के इकोनॉमिक पे, दवाओं पे, साइंस पर, हर चीज़ पर दुनिया की मुट्ठी भर कौम पूरी दुनिया पर छाई है, वो है यहूदी कौम। तालीम की वजह से हम बहारों में रहे, यहूदियों को कोसते रहे खाली। नंबर 2, अल्लाह हमारे मोहम्मद आमिर साहब को अजर अजीम अता फरमाए। आज हिंदुस्तान के अंदर यहाँ का जो नक्शा बदले, यहाँ पे जो ताकतें, मैं इशारतन बातें कह रहा हूँ, आज हुकूमत पर आ गई है। RSS की मरहूम मिन्नत है जो 70 साल की मेहनत थी तालीम के जरिए। आज वो लोग IAS, IPS, IRS वगैरह वगैरह तैयार कर रहे हैं, साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं, हर फील्ड पे तैयार कर रहे हैं। और आपको मालूम है यहाँ के बाज़ बच्चे जो उन्हीं की इदारों से पास होकर अमेरिका, यूरोप वगैरह में बड़े बड़े इदारों पर जाकर फायज हुए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जिनकी तनख्वाहें 5,000, 10,000, 15,000 $, और यहाँ पर अभी भी उनके इदारों को चंदा भेजते हैं। मेरी ये बोलने की बात यह है कि जो कौम में तरक्की करी, उसके बाद पैसे पे आइए आप कि अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात तवज्जो दे रहा है कि पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अरब के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे वाली कौम हज़रमी कौम है। आप देखिए सऊदीया में ले लो, खलीज में ले लो, बड़े बड़े ताजर, हज़रमी ताजर है, लेकिन आज जीरो के बराबर है। क्यों? तालीम की तरफ तवज्जो नहीं की, यूनिवर्सिटीज नहीं खोली, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, बहुत शानदार, फलान बिन महफूज की मस्जिद, फलान अमूदी की मस्जिद, फलान बुकशान की मस्जिद, लेकिन अब लोग वो भी 10 साल से हरकत पे आए हैं तालीम के मसले पर। देखिए जो कौम तालीम का दरवाज़ा पकड़ कर रखी, नंबर 1 यहूदी कौम, और हिंदुस्तान में हम रहते हैं RSS जो तरक्की करी, आज जिनके MP 300 से ज़्यादा बने। आज तालीम में मैदान अभी देखिए आप, तालीम के ऊपर 17 तारीख से पार्लियामेंट का आगाज़ हो रहा है, तालीम के ऊपर, तालीम की तब्दीलियों के ऊपर बिल ला रहे हैं। तो तालीम का दरवाज़ा हर घर पे खोल दीजिए। मोहम्मद दहीरी साहब जो काम कर रहे हैं, ये तकरीब ये करे हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, मैं तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप बहुत बड़े फंक्शन हॉल में तकरीब करें, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं, और मोहम्मद भाई माशाल्लाह बहुत ही मुख्तार तरीके से काम करते हैं, शोहरत से पीछे, लेकिन पास काम खुद कर मैदान में आना पड़ता है। जब भी कहें आपको उसका बदला भी मिलता है, ताउन भी मिलता है, और खैर अभी भी माशाल्लाह काफ़ी अहले खैर हजरात, अच्छे चेहरे यहाँ माशाल्लाह मुबारक लोग जमा हैं। हजरात वही लोग तरक्की करें जो तालीम के अंदर अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को। मैं एक और वाक़या मेरे घर की नौकरानी का सुनाकर बात खत्म कर दूँ। माशाल्लाह तकरीबन खैर की बातें, अच्छी बातें होती। मेरे घर में लक्ष्मी नाम की हिंदू औरत काम करती, और मेरे बच्चियाँ बीवी रगड़ के काम देकर काम नहीं छोड़ दी। तो मैं एक दिन उसको पूछा, लक्ष्मी जब इतना सता रहे बीवी, तू फिर भी काम नहीं छोड़ती? नहीं साहब, आप जो मदद करते रहा, मेरी बच्ची जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रही। लक्ष्मी तेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही, भाव साहब, एक बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही, दूसरी बेटी जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास पास करी साहब, वो उसको बोलने नहीं आ रहा, IPS की ट्रेनिंग देने ले जा रहे साहब, इसको हम लोग RSS वाले लेके चले गए सर। नंबर 3 बेटा उसका जो पढ़ रहा है सर, तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए 6 घर में काम करती हुई, 6 घर में रात दिन काम करी, इसीलिए कि बच्चों को पढ़ाना। तो देखिए कौम के अंदर क्या मिजाज है, क्या म्यार है, और हम बेहतरीन बच्चों को क्या बना के दे रहे हैं, बेहतरीन बंगला, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन फार्म हाउस, शादी करे तो 20 लाख का सरकार है, उन्हें क्या पता है। देखो हमारे घर 25 हैदराबाद थे, देखिए 2 लाख भी आया, हाँ कोई भी नहीं, वो गाड़ी बम्बई से मंगाया। हाँ ये बात हमारे घर में चल रही, अभी भी चल रहा है, माफ करना। अरे ऐसे हजरात सीधा साधा काम कर रहे, छोड़ दिए तो अभी भी सिर्फ कल परसों में फिर साहब मिले, एल्बम पर, वीडियो पर, शादी खाने पर सिर्फ 7.5 लाख रुपए खर्चे हैं। इन हालात में अल्लाह का अज़ाब एक के बाद एक आ रहा हमारी खबरों पर, हम पर बोलिए, सबका छोड़ दीजिए, अल्लाह का इतने अज़ाब आ रहे हैं, उसके बावजूद हम फजूल खर्चा, मेरी अपनी ज़ाती तजुर्बे से करके बोल रहा हूँ, मेरे एक और एक अपील है, शादियों में जो हम खर्चा करते हैं फजूल रसूमात से बचाकर, कैसे इदारों में 50,000
1,25,000 दिया गया। एक झटके में खर्चते हैं फूल के ऊपर खाली। अगर जरा सोचे तो एक फोटोग्राफर को दे देते 50,000। एक गाड़ी किराए से आती, 2 गाड़ियां आती अच्छे हो, 2 घंटे की छुट्टी हिमालय आने को एक जाने को एक। मौसा साहब जरा बैठ के उसमें वीडियो वाले घुमा देते फोटो उनकी, हिस्सा खत्म। 65,000 रुपये किराया देते, 2 गाड़ी, मर्सिडीज वाली, एक जैगुआर, क्या इधर जा रहे हैं। 1 घंटे की छुट्टी हिमाचल के लिए लाखों रुपए खर्चते नहीं कौन। अल्लाह के वास्ते ऐसे इदारों को मदद कीजिए, खुल के मदद कीजिए। और बेजार की कोई लोग फोन करके बोल रहे तो दे रहे नहीं, 500 देना है तो 200 दे रहे, वैसा मत करिए। यही काम पे खर्चिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर भी यही ज्यादा रखा। ये देख लो, आप ये भी पढ़ लीजिए माशाल्लाह, यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। सबसे ज्यादा अजर यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत अबू हुरैरा का ले लीजिए वाक़या, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या ले लीजिए, बड़े बड़े अइम्मा के वाक़या पढ़ लीजिए। जो लोग तालीम पे खर्चे, इमाम बुखारी की वालदा का वाक़या पढ़िए, इमाम मालिक का वाक़या पढ़िए, हाल के बड़े बड़े मुहद्दिसीन का वाक़या पढ़िए। उनके वालिदैन अपनी औलाद को तालीम दिलाने के लिए मदीने तक पैदल चलते हुए आए, बड़ी तकलीफें उठाते हुए आए। इज्जत बचाने के लिए इमाम बुखारी का वाक़या मशहूर है। चोरी के झूठे इल्जाम से बचने के लिए आप अशरफियों की थैली पानी पर हुआ था, ताकि लोग कैसा मुझे मुहद्दिस कैसा मुझे सही हदीस कैसा बयान कर रहा है। तोहमत से बचने, झूठ तालीम के हासिल करने के लिए, तालीम एक हदीस, एक सही हदीस जमा करने कई मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। हम भी तालीम हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, सोच लेना। तो मेहरबानी फरमाकर ऐसे इदारों को दिल खोलकर ताउन कीजिए। और तालीमी मैदान में अभी भी आप ताज्जुब करेंगे, हमारे शादी खानों में बैठे, हमारे महफिलों में रिश्तेदार बैठे, ये वो कारोबार के बात था, पैसे के बात था, कपड़े के बात था, ड्रेसिंग के बात था, शान शौकत की बात। मैं ज़्यादातर हिंदू दोस्तों में, हिंदू लोगों में बैठता उठता हूँ, आप ताज्जुब करेंगे, उनके पास शादियाँ भी तो लेडीज जेंट्स मिलके होंगे। औरतें बात करने के साथ में पीछे बैठा हूँ, तेरा बच्चा क्या पढ़ा, खाली 90% कहीं को 90 पे अटका हुआ है। अरे अल्लाह 90 तक लाए तक बच्चा अम्मा बाप मर जा रहा है, या बाप को बीवी हो जा रहा है, या अम्मा को शुगर हो जा रही है। सुने हम छोटी सवार के साथ चक में जा गया था, रात के 3 बजे बच्चा सुबह में 9 बजे उठा ही, और वहाँ बात चल रही 90% लाया, 90 से आगे बढ़ रही नहीं तेरा बच्चा, मेरी बच्ची 94% 9%। ये बातें होती सब शादियों में, वहाँ पे महफिलों में हंसते बोलते सही है, लेकिन मैं अक्सर देखा उनकी महफिलों में, उनकी शादियों में, उनके जमा होने में बच्चों की एक दूसरे से बात हुई। क्या बात हुई, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा, तुम्हारी बच्ची क्या कर रही, ये बात होती साहब। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह सबको नजर असद से बचाए, अल्लाह मज़ीद खैर काम दे, अल्लाह इस इदारे को हर शर और फितरों से महफूज रखे। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, माफ़ करना 1-2 मिनट ज़्यादा ले लिए। कुछ गलत या बड़ी बात करें तो मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। 2011 में मैं यूनिवर्सिटी से आउट हो गया, वहाँ पे क्लासेस शुरू हो गए थे। 2011 के बाद में आने के बाद जो पहली फील्ड मैंने ज्वाइन की वो है एजुकेशनल फील्ड। हिंदुस्तान में पहली बार मैं जॉब पे निकला, तो पहला स्कूल है जो मुझे याद है, बड़ा इंटरनेशनल हाई स्कूल, जहाँ पे मैं कंप्यूटर टीचर था 1 साल। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे एजुकेशनल फील्ड इतनी समझ में आई है और उसकी काबिलियत समझ में आई है कि ये चीज़ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपना इल्म आने वाली जनरेशन को देना चाहता हूँ। इसके बाद इक़रा इंटरनेशनल स्कूल, अल-मदीना स्कूल, यूनिवर्सिटी, अमेरिकन टेक्नो, लास्ट जो मेरा जॉब है 6 मंथ से अमेरिकन टेक्नो हाई स्कूल 4 ब्रांच है, जहाँ का मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजुकेशनल फील्ड बहुत कुछ कर सकती है। आप कोई भी इंसान में चेंजेस लेके आ सकते हैं, उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसको नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। इल्म का हासिल करना मर्द और औरत के फर्ज है, एक बार याद रखिए। और ये इल्म लेना उस्ताद के हाथ में है। दुनिया में वाहिद एक ऐसा शख्स है
آپ کے بیچ میں صرف استاد جو آپ کی ترقی سوچتا ہے. 8 گھنٹے آپ استاد کے ساتھ رہیں گے, صرف اور صرف وہ آپ کی ترقی سوچتا ہے کہ بچہ آگے پڑھنا, آگے بڑھنا, یہ یاد کرنا, یہ صرف استاد ہی سوچتا ہے. تو میری ایجوکیشن فیلڈ کی زندگی میں پہلا احترام جو کرتا ہوں میں استاد کا. یہ انسان میری زندگی بدلا. آج یہ مقام پہ ہوں میں الحمدللہ آپ کے بیچ میں ہوں, میں بات کر رہا ہوں. جو میرے الفاظ ہے, مجھے بولنا سکھایا, مجھے لکھنا سکھایا, مجھے پڑھنا سکھایا, وہ میرا استاد ہے. جزاکم اللہ خیر, اللہ ان کو اجر دے. آپ سے گزارش ہے کہ اس اداروں کے ساتھ مل کے ایجوکیشنل فیلڈ کو آپ اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ آنے والی جنریشن ہماری یہودیوں کی, RSS کی, کرسچنوں کی, یورپین کی غلام نہ ہو. ہر فیلڈ میں ہم لوگ آگے رہے, چاہے کمپیوٹر فیلڈ ہو, چاہے ٹیکنالوجی فیلڈ ہو, چاہے ملٹری فیلڈ ہو, آفیسر فیلڈ ہو, پولیٹیکل فیلڈ ہو, کوئی سی بھی فیلڈ ہو, ہر فیلڈ میں ہم لوگ کو آگے رہنا چاہیے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ لوگ اپنی اولاد کے اوپر توجہ دیں. آج میں معافی چاہتا ہوں, بہت سارے میں پیرنٹس کو دیکھتا ہوں جو میری میٹنگ ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ اسکولوں کے اندر, بہانے بہت رہتے ہیں. ہمارا بچہ پڑھنا نہیں, ہمارا بچہ ایسا کر رہا, ہمارا بچہ ایسا کر رہا, بہانے بہت رہتے ہیں. اور 100 میں سے 10 ایسے پیرنٹس ملتے ہیں میرے کو, بہانے کا نکل. بچہ پڑھنا کیوں نہیں, غلطی کدھر آ رہی ہے, آپ کے پڑھائی میں کوئی غلطی آ رہی ہے, ہمارے میں غلطی آ رہی ہے. یہ 2 سوال ہی پوچھتے ہو, یا آپ میں غلطی آ رہی ہے یا ہمارے میں غلطی آ رہی ہے. ایسے پیرنٹس بہت کم ہیں. آج ماشاءاللہ شباب بچوں کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوئی جو آج سرٹیفکیٹ کیے ادارے سے. میں دعا کرتا ہوں کہ بچوں کو مستقبل کے لیے آگے بہت آگے نکلے انشاءاللہ, اور اپنے قوم کا بستی کا نام کرے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ بڑے لوگوں سے کہ اس چھوٹے چھوٹے اداروں سے سپورٹ کریں. ایجوکیشن فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, سپورٹ کریے, اسپانسر بنیے. اسپانسر بولے تو یہی کہیں کہ آپ فائنینشلی سپورٹ کریں. ایسے چھوٹے چھوٹے جو میٹنگس ہوتے ہیں اس میں آپ آئیے, جستجو دکھائیے بستی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, تو انشاءاللہ آپ بھی ترقی کریں گے. کس طرح سے ترقی کریں گے کہ آپ کو آئیڈیالوجی ملتی, یہ ایسے اداروں کی وجہ سے آپ کو آئیڈیالوجی ملتی کہ آپ اپنی زندگی میں مقصد بنائیں گے, آگے بڑھیں گے. میں زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. بیچ میں ہمیں ہمیشہ تعاون کرتے رہتی ہے, اس ٹیم کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اس کے بغیر تو ہم بالکل ادھورے ہیں. اور ایک ہمارے ممبر ہے جاسم خان صاحب کی, ہمیشہ جب کبھی بھی ہم انہیں آواز دیتے ہیں, جب خلیج میں تھے جبھی بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں, لبیک کہتے ہیں. اب ہندوستان میں ہیں, جب کبھی بھی ہم آواز دیتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہی کچھ ہماری چھوٹی موٹی ایک ہماری ٹیم ہے جو ہمیشہ اس ادارے کے ساتھ رہتی ہے. جب کبھی بھی انہیں آواز دی جاتی ہے, چھوٹا موٹا کوئی بھی کام رہے, الحمدللہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اس کو انجام دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ کئی کام ہم نے اس طریقے سے ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے بڑے کام ہم نے انجام دیے. اب اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا بھی وقت قریب ہے. میں مختصر سے وقت میں ہمارے مولوی صاحب ہے, مسجد رحمتین کے امام صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, جناب مبارک ایمانی صاحب, انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور لوگوں کے سامنے گزارشات پیش کریں. میں بات کا سلسلہ میں معاشرہ اور بیت المال کے محمد الدین صاحب اور عبدالمین صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پورے نمبران کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے کام کرتے ہیں. محترم بزرگ دوست, آپ کے سامنے دنیاوی تعلیم کے بارے میں اچھی خیالات آپ کے سامنے آئے. دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے دینی تعلیم کو مقدم رکھنا ضروری ہے. دینی مزاج ہو, دینی تعلیمی ہو, اور دین پر چلنا بہت ضروری ہے. دینی تعلیم ہوگی, جیسے ابھی ہمارے پیج نے سنایا, طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ضرورت علم اتنا حاصل ہو کہ آدمی نماز, زکوٰۃ, روزہ, طہارت, یعنی حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام جانے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہر تعلیم میں آگے بڑھیں گے. جب دینی تعلیم ہوگی آپ کے اندر دینی مزاج ہوگا اور نمازوں کا اہتمام ہوگا,
اور عشاء کے بعد ہمارے گھروں میں جلدی سونے کی عادت ہوگی اور بچوں کو جلدی سلائیں گے. فجر کی نماز کو اٹھائیں گے ماں باپ, فجر کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اور انشاءاللہ اس گھر میں بابرکت گھر ہوگا. اللہ رب العزت کن فیکن کا مالک ہے. تعلیم میں آگے بڑھانا اور اعلیٰ تعلیم تک پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہماری محنت جستجو ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو آگے بڑھائیں گے برابر, لیکن ہم کو محنت کرنا ضروری ہے. پہلے دینی تعلیم کو مقدم, بعد میں دنیاوی تعلیم. جو ساتھ دینے والی دینی تعلیم ہے, زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے. جیسے کہ ایک صاحب میرے سے ملاقات ہے, ان کا انتقال ہوا تو ان کی ماہانہ 20,000 وظیفہ کو آتا. ان کے بچے پورے تعلیم یافتہ ہے, پورے نوکریوں پہ لگے ہوئے تھے. بچوں نے مشورہ کیا کہ باپ کے پیسے کیا کرنا ہے. پورے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ ان کے پورا ماہانہ وظیفہ خیر خیرات کر دینا. کئی مسجدوں میں, کئی بیووں میں, کئی دینی اداروں میں ماہانہ 20,000 روپے باپ کے نام پر لوگ تقسیم کر دیتے, خیر خیرات کر دیتے. یہ کب ہوگا؟ اولاد تعلیم یافتہ ہوگا. اور بہترین ماں باپ وہ ہے, اولاد کے لیے ورثے بھی کیا چھوڑے, بہترین تعلیم ہے. اگر تعلیم یافتہ اولاد رہیں گی تو ورثے میں وہ لوگ یہی دیکھیں گے بھائی ہمارے والدین ہم کو اچھی تعلیم دیے, اچھا راستہ بتلائے. وہ لوگ اپنی محنت سے کمائیں گے, اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے اور ماں باپ کے لیے خیر خیرات کریں گے. جو بھی جائیداد ہے ان کی اللہ کے نام پہ خیر خیرات کر دیں گے وہ لوگ. اگر اولاد تعلیم یافتہ نہیں ہے, باپ کروڑوں کی جائیداد بھی رکھے گا, ایکڑوں کی زمین رکھا, بڑے بڑے محلات بھی رکھا, اولاد بعد میں لڑ لیں گے. ہم کئی ایسے واقعات دیکھے, باپ مرنے کے بعد بھائی ایک دوسرے کا دشمن بن گیا. یہاں تک ہم ایسے جنازے بھی دیکھے بعض جگہ, باپ کے جنازے اٹھانے کے لیے بھائی جنازہ رکھا ہوا, آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا کہ باپ جن کو زیادہ دیے, تو انتظامات کر, میں کر. آخری میں ایسے حالات ہوئے, بعض جگہوں کو دیکھنے کا موقع ملا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. باپ اصلاح معاشرہ جو بیت المال قائم کر رہا ہے اور قابل مبارکباد ہے. اس کے منصوبوں میں اور ایک منصوبہ یہ بھی اس کے تحت انشاءاللہ یہاں قرآن کو تجوید سے تعلیم دی جائے گی. انشاءاللہ وہ بھی ان کے مقاصد میں ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں اس کے بعد میں ایک ہمارے صاحب خیر نے قریب سے 1,000 روپئے ادارے کو عطا کیے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. انہوں نے نام معافی رکھنے کے لیے کہا ہے, اسی لیے ان کا نام نہیں آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح ہم جو حضرات اپنا قیمتی وقت لگا کر یہاں پر تشریف لائے ہیں, ان تمام کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ادارے کے لیے دیا, ادارے کی حمایت افزائی کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا. اور اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے, اور جو افراد اس ادارے کے داخل اس ادارے کا تعاون فرماتے ہیں ان کے مال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور